آپ کو لیے چلتے ہیں پشاور، جہاں پر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کس کی؟ ہاں، باچا خان کی بھی سٹرگل تھی، ایک لیڈر تھا، لیکن لیڈر تھا۔ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آپ کسی کی نظریے سے مانیں یا نہ مانیں، لیکن جو لیڈر ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے، جو ایک سٹرگل کر کے آتا ہے۔ آپ مولانا فضل الرحمان کے والد نے سٹرگل کی تھی، تو ہر لیڈر، اب آپ سوچیں، اب پاکستان میں دیکھیں، اب ہمارے اب سوچیں کہ ہم نے کیوں مار کھائی ہے۔ کہاں قائد اعظم، 40 سال کی سٹرگل، نواز شریف اس کو جنرل مشرف ضیاء نے اٹھا کے لیڈر بنا دیا، وہ ابھی تک نہیں بنا لیڈر۔ ادھر آپ دیکھ لیں آصف زرداری، اچھا جی میری بیوی مجھے وراثت میں لیڈرشپ چھوڑ گئی ہے۔ ادھر دیکھیں بلاول بھٹو، اس زندگی میں 1 منٹ کا کام نہیں کیا، وہ کہتا ہے میں پاکستان کو سنبھال لوں گا، 1 منٹ کام نہیں کیا۔ تو یہ جو لیڈر، یہ جو، اس لیے اگر آپ، ہمارا جو ملک ہے، اللہ نے اس ملک کو کسی چیز کی کمی نہیں دی۔ میں ساری دنیا پھرا ہوں، کوئی ایسا ملک نہیں میں دنیا میں نہیں گیا۔ میں نے اپنے 18 سال تو 18 گرمیاں تو انگلینڈ گزاری، پڑھا بھی وہاں۔ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو سب کو اندازہ ہی نہیں آپ کتنے خوش قسمت ہے۔ جو اللہ نے نعمتیں آپ کے ملک کو دی ہیں، کوئی دنیا میں ایسا ملک ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ جب تک ایک ملک عدل اور انصاف کے نظام نہیں قائم کرتا، وہ ملک، وہ قرآن کی آیت ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی۔ اللہ کا حکم ہے کہ جب ایک ملک میں عدل اور انصاف، مطلب کہ ایک تعلیمی انصاف، عدالتی انصاف، اور سب سے امپورٹنٹ انصاف کا جو کمپوننٹ ہے وہ ہے میرٹ۔ میرٹ کے علاوہ کوئی جتنا معاشرے میں میرٹ اچھا، اتنا وہ اوپر۔ ڈیموکریسی کا مطلب ہی میرٹوکریسی ہے۔ ڈیموکریسی کیوں ہمیں مسلمانوں کے پیچھے چھوڑ گئی؟ ہماری بادشاہ تھی، وہاں ڈیموکریسی تھی۔ بادشاہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتی ڈیموکریسی کا، کیونکہ ڈیموکریسی میں لیڈرشپ میرٹ پہ آتی ہے، بادشاہت کے اندر خون کے اوپر آتی ہے، اس لیے وہ پیچھے رہ گئی۔ تو ہماری یہ ڈیموکریسی آئی بھی، لیکن ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ جو ڈیموکریٹک پروسیس سے ایک لیڈر بنتا ہے، وہ یہاں بنا ہی نہیں۔ لہٰذا اگر ملک پیچھے رہ گیا، اس کا مطلب کہ یہاں وہ جو انصاف کا نظام آنا چاہیے تھا، جس سے ایک ملک کا پوٹینشیل اوپر آتا ہے، وہ نہیں آیا۔ تو میں آخر میں آپ کو یہ بات کرتا ہوں، یہ جو انیشیٹو لیا ہے، مجھے خوشی اس لیے ہوئی کہ یہ شکر ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے یہ کہ جناب سارا کام وزیر کا کام کیا ہے کہ جی نوکریاں دے رہا ہے، چیف منسٹر ہے جی اس کے پیچھے نوکریوں کی درخواست ہے، بجائے یہ کرنے کے۔ اور دیکھیں یہ ایک انسان کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے کہ آپ پرچیاں پکڑ کے پھر رہے ہیں جی کہ مجھے نوکری دلوا دو۔ معاشرے میں اپرچونٹیز کریٹ کرنی چاہیے لوگوں کے لیے۔ جو یہ کی ہے کہ اس نے بڑا اچھا بریر کے وہ جذباتی نوجوان نے بڑی اچھی بات کی کہ میں نے اخبار میں ایڈ پڑھا کہ جی اپلائی کرو اگر آپ کے پاس آئیڈیا ہے۔ ایسا ہونا چاہیے، آپ کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو کسی کے سامنے، دیکھیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، یہ یاد رکھنا، یہ شرک ہے۔ آپ جب کسی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، انسان کبھی دوسرے انسان کے سامنے یہ درخواست لے کے نہیں پھرتا۔ اور معاشرہ وہ ہے جو اپنے موقع دیتا ہے انسانوں کو اوپر آنے کا، میرٹ ہوتی ہے وہاں۔ گورنمنٹ کا کام ہے جاب اپرچونٹیز کریٹ کرے، گورنمنٹ کا کام ہے نوجوان آپ کے ٹیلنٹ کو اس کو اوپر لے کے آئے، ایسی اپرچونٹیز دے۔ تو انشاءاللہ اب میں یہ تو ہم نے پہلی دفعہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے،
اب میں جو چیلنج دینے لگا ہوں انشاءاللہ اگلی حکومت تو آنی ہے ہماری, انشاءاللہ آنی ہے انشاءاللہ. تو اگلی حکومت میں یہ جتنے ہم نے اس وقت پیسہ ایلوکیٹ کیا ہے, یہ اس سے ہمیں 100 گنا زیادہ پیسہ ایلوکیٹ کرنا چاہیے یہ ینگ انٹرپرینرز کے لیے. ہمیں موقع دینا چاہیے آئیڈیاز کا, یہ ہمیں موقع دینا چاہیے اپنے یوتھ کو کہ سوچیں اپنی. اب میں دیکھ رہا تھا خواتین آئی ہیں, ان کے پاس آئیڈیاز ہیں کہ یہ تو اب ایک دنیا آگے چلی گئی ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ڈیجیٹل اکانومی ہے, وہ گھر بیٹھ کے کام کر سکتی ہیں, روزگار کر سکتی ہیں, اپنے بچوں کی بہتر پرورش کر سکتی ہیں, گھر کی انکم بڑھا سکتی ہیں. تو یہ تو بہت بڑی اپرچونٹی ہے, اور اس آئیڈیا کو انشاءاللہ میں پہلے لمس کو بڑی مبارک دیتا ہوں, اور میں پھر آپ کو کے پی کو کہ ہمیں اب اس کو پورا اس آئیڈیا کو بڑے لیول, یہ چھوٹے سے ہم شروع ہوئے. پشاور میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے.